میں شعر بھی چلا جاتا ہے بارش کی وجہ سے، موسم بدلنے سے، سردی گرمی سے، لیکن عقاب کی ایک شان ہے، اس کی خاص صفت ہے، توجہ کرنا، وہ انتظار کرتا ہے موسم بدلے گا کب، بجلیاں چمکے گی کب، بادلوں کی گڑگڑاہٹ کب بلند ہوگی، بادل کب دھوم دھام سے برسیں گے تو میں انجوائے کروں گا موسم کے ساتھ، میں کھیلوں گا موسم کے ساتھ۔ اور سانپ پرندے درندے سب چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، لیکن بات یہ ہے کہ عقاب کا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ ایک عقاب کہتے، اقبال کہتے ہیں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، آشیانہ بنانا وہ اپنی توہین سمجھتا۔ میں حیران ہوں جو پرندوں کی دنیا کا درویش ہو وہ اتنا بے نیاز ہوتا ہے، جو روحانیت کی دنیا کا درویش ہو اس کو کتنا بے نیاز ہونا چاہیے، کتنا بے نیاز ہونا چاہیے۔ تو اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، گھونسلہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی کچار نہیں ہوتی، کوئی غار گفا میں وہ نہیں رہتا، وہ چٹانوں پہ رہتا ہے، چٹانوں پہ وہ شان سے رہتا ہے۔ تو جب موسم بدلتے، توجہ کرنا، میں خاص پیغام کی طرف آ کر کے اب بات ختم کر رہا ہوں، جب موسم بدلتے ہیں تو وہ موسموں سے انجوائے کرنے کے لیے ہواؤں میں اڑتا ہے، اور پھر وہ بادل برستے ہیں تو وہ بادل کے اوپر چلا جاتا ہے کہ بادل اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے، بادل حسرت کے ساتھ اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ مسلمانوں اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کبھی کس کا کی حکومت ہے، کبھی کس کی حکومت ہے، کبھی کسی کے حالات ہے، کبھی کسی کے حالات ہے، یہ موسم بدلتے رہیں گے اور بدل رہے ہیں، لیکن تم عقابی صفت جوان ہو، تمہیں موسم سے مایوس نہیں ہونا، تمہیں موسم سے انجوائے کرنا ہے۔ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ یہ تند و مخالف سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اونچا اڑانے کے لیے کسی کو چل رہی ہے، اللہ اکبر، تو موسم سے انجوائے کرو۔ موسم کہتے اس کو ہے جو بدلنے کے لیے آتا ہے، کوئی یہاں مستقل نہیں ہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، اور اللہ اکبر، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ یہاں کے موسم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، موسم کہتی ہے بدلنے کے لیے، دنیا کے موسم 4 مہینے میں بدل جاتے ہیں، لوگوں کے موسم 5 سال میں بدل جاتے ہیں۔ انجوائے کیجئے لوگوں سے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ مسلمان تو مایوس کیوں ہے؟ لوگ مایوس کر رہے ہیں تجھے، یہاں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ویسا ہو رہا ہے، وہاں ویسا، مایوس کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ ہم مایوس مذہب کے ماننے والے نہیں، ہم امیدوں کے مذہب کے ماننے والے، ہم امیدوں کے مذہب کے ماننے والے۔ دیکھو تنہا مذہب اسلام ہے کہ جہاں صرف امید 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 ہے۔ دیکھو مرنے کے بعد اور جگہ پر اس کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، توجہ کرنا، اس کا تصور نہیں کہ جانا کہاں ہے، ہمارا تصور ہے مرنے کے بعد جانا ہے اللہ کی طرف۔ جنت اور جہنم ابھی یہ پیچھے رہ گئی، مفتی صاحب، جنت اور جہنم پیچھے رہ گئی۔ قرآن کہتا ہے جو مسلمان مرے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، امی کی طرف جانے میں ٹینشن نہیں، ابو کی طرف جانے میں ٹینشن نہیں، بیوی کی طرف جانے میں ٹینشن نہیں، بھائی کی طرف جانے میں ٹینشن نہیں، تو جو ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے، اس کی طرف لوٹنے میں ٹینشن کیا ہے؟ ماں کے آنچل میں جاؤں گا تو ماں جو پیار دے گی، اللہ کی طرف جانے سے اس سے زیادہ پیار ملے گا۔ تو لوگ گھبرا رہے کہ وہاں جا کے ہوگا کیا، میرا مذہب کہہ رہا انا للہ و انا۔ آج میں کسی اور طرز میں اور رنگ میں بات کروں، کوئی مر رہا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ بولو بھائی، سردی کا اثر آپ پر ہے، مجھ پہ نہیں ہے، اس لیے کہ عقابی روح کچھ رکھتا ہوں نا، موسم کا کوئی اثر ہے مجھ پر، آپ پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بولو مرنے والے پہ کیا پڑھنا ہے، مل کے بولو۔ کوئی مرتا ہے تو مایوسی ہوتی ہے کہ نہیں؟ انا للہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اس کے کئی حکمتیں، لیکن آج جس رنگ میں بات ہو رہی ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ چچا مر گئے پڑھ انا للہ،
دادا مر گئے پڑھ انا للہ، ابا مر گئے پڑھ انا للہ، اما مر گئے پڑھ انا للہ، یہ انا للہ۔ اچھا مدینے میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے، مکے میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے، مالیگاؤں میں یہی پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ کے دور میں بھی یہی پڑھا گیا، صدیق کے دور میں بھی یہی پڑھا گیا، فاروق کے دور میں بھی یہی پڑھا گیا، عثمان غنی، مولا علی کے دور میں امام حسن، امام حسین، غوث پاک، غریب نواز، سب کے دور میں یہی پڑھا گیا، ہمارے دور میں بھی یہی۔ بدلی نہیں بات، 1450 سال ہو گئے، بدلا نہیں، بہت کچھ بدلا، یہ نہیں بدلا۔ کیوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بچہ مرا انا للہ۔ اے بندے لوگ جا رہے ہیں، مایوس مت ہو، مرنے پر بھی مایوس مت ہو، کوئی مرنا ہے مایوس نہیں ہونا، بستی کے بستی اڑ رہی مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ یہ سب جانے اللہ کے پاس، تو نے بھی جانا اللہ کے پاس۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں مدینے جانے پہ جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مرنے پہ ہونا چاہیے اگر مومن ہو تو۔ اس پر سبحان اللہ نہیں کہو گے مجھے معلوم ہے، کیونکہ تم مرنا نہیں چاہتے، اتنا جمع کے رکھا ہے نا، اتنا جمع کے رکھا ہے، تو کہو گے فتوا استعمال کر لیجئے، تو یہ آپ فتوا کی خبر کر رہے ہو نا، تو ذرا جمع کے رکھا ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں بیٹے پوتے نواسوں کے لیے پیسے جمع کرنے والوں، اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیوں کا ذخیرہ بھی اکٹھا کر لو۔ جتنا مدینے جانے پہ خوشی ہوتی ہے، مومن کو جو سچے مومن ہیں ان کو مرنے پہ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ مدینے جاتے ہیں تو گنبد اور جالیاں نظر آتی ہے، اور مر کے قبر میں جاتے ہیں تو گنبد والے کا جلوہ بے حجاب نظر آتا ہے۔ بھئی گنبد دیکھنے میں اور گنبد والا دیکھنے میں کوئی فرق بھی تو ہے، لیکن کوئی بنے بھی نہ مومن، کوئی بنے بھی مومن جو پوری رات گندے مناظر دیکھ کر اور زنا کے مناظر دیکھ کر، فلم اور سیریل کے مناظر دیکھ کر گزارے، انہوں نے کب مسکرانا ہے؟ اسی لیے تو ہمارے بے شمار اولیاء اللہ کفن میں مسکراتے رہے۔ اگر میں ان واقعات کو پیش کروں، کفن میں مسکراتے رہے، مہینہ آتا تھا وصال کا، مسکراتے تھے، بلکہ بلال حبشی کبھی نہیں مسکرائے حضور کے وصال کے بعد، انتقال کے دن مسکرا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا روزانہ روتے تھے، آج کیوں مسکرا رہے ہو؟ وہ کہا یار سے ملنے کا وقت قریب آ گیا۔ یقین دیکھو، امیدوں کا مذہب۔ تو میں بات ختم کرتے کرتے عرض کروں، یہ سلسلہ جاری رہے گا، کل تو انشاءاللہ بات ہوگی، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جو نا امیدوں کی بات کرتے ہیں، یہ وہاں مار رہے ہیں، وہاں مر رہے ہیں، وہاں آگ لگے، اگر انفارمیشن کے لیے کوئی بتا رہا ہے تو سن لو، لیکن اگر مایوس کرنے کے لیے کوئی پریشان نہیں ہونا۔ وجہ موسم بدلتے رہتے ہیں، موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو آپ کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے۔ ابھی دنیا میں ایک بات ہو رہی ہے، تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی ہے، تیسری عالمی جنگ چھڑے گی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ پڑوس ملک والوں کو اس کی زیادہ فکر ہے یہ سب چیزوں کی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ آج ہی کر لیں، آج ہی کر، ان کے ہاتھ میں تو وہ سب کر لیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی بندو ذرا کچھ ہوش سے کام لو، برا نہیں مانے۔ تیسری عالمی جنگ ہوگی تو ہوگا کیا؟ ہونا کیا؟ دوسری اور پہلی میں کیوں ہو کیا گیا جو آج ہوگا؟ جس کی موت لکھی تھی جنگ نہیں ہوگی تو بھی وہ مرے گا، اور جس کی نہیں لکھی تھی وہ نہیں مرے گا۔ یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کورونا میں کتنے گئے؟ کوئی مسخرہ کہہ رہا تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ لوگ ہول سیل میں گئے، ایسا لوگ کہے، لیکن میں ایسی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ علماء میں موجود ہے، ذمہ دار ہے، ایسی بات نہیں کی جا سکتی کہ ٹیلر ہول سیل کی۔ لیکن اس کی بات کا مطلب میں یہ سمجھا کہ لوگ ہول سیل کا مطلب جو ایک ساتھ ڈھیر سارا وہ لیتے نا مال، تو اتنے گئے۔ آپ کیوں بچ گئے؟ میں کیوں بچ گیا؟ لوگ کورونا میں مرے، آپ کو نہیں ہوا تھا کورونا؟ کچھ تو ایسے تھے جن کو کورونا ہوا، ان کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ ہو گیا، گزر بھی گیا، بیوی بھی پاس رہی، بچے بھی پاس کھیلتے رہے، کچھ نہیں ہوا۔ موت نہیں لکھی تھی، آپ نہیں گئے، جن کی لکھی تھی، جن کو کورونا نہیں بھی ہوا وہ چلے گئے۔ تو تیسری عالمی جنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی موت نہیں لکھی آپ رہیں گے، آپ کو مصیبت نہیں لکھی آپ رہیں گے۔ اور ایک بات بتاؤں آخری میں، تیسری نہیں چوتھی پانچویں بھی سب ایک ساتھ ملا کر کے ایک ساتھ مسلط کر دینا لوگ، آپ کو کچھ ہونا نہیں ہے۔ شرط صرف ایک ہے، وہ کیا شرط ہے وہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ بلکہ صرف جنگ کی بات نہیں، مندی ہو، مصیبت ہو، بلائیں ہو، تکلیفیں ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو کچھ ہونا نہیں، کام ایک کرنا آپ کو، اور بہت آسان۔
سنیوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ایک آسان کام کرنا ہے، آپ کو رسول اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کر حضور کے قدموں میں آ جانا ہے۔ اب قدموں میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کریں، درود شریف کی کثرت کریں، نعتوں کو سنیں، گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں، اور بھی آپ بہت سمجھدار ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں، کسی طرح حضور کے قریب آؤ، قدموں میں، رسول اللہ کے قدموں میں آؤ۔ کوئی جنگ آپ کو کچھ نہیں کرے گی، کوئی مندی نہیں کرے گی، کوئی موسم کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں آپ اس کو سمجھیں بہت توجہ سے۔ مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، اپنے بچوں کو حضور سے قریب کرو، اپنے شوہر کو حضور سے قریب کرو، اپنی بچیوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرو۔ ایک مشن بنا لو زندگی کا کہ خود بھی حضور کے قریب ہو جانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پوری قوم کو حضور علیہ السلام کے قریب کر دینا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے قریب کر دینا ہے۔ حضور کے قدموں میں آؤ، عذاب کے فرشتے بھی کچھ نہ کر سکیں گے، یہ تو دنیا کی مصیبتیں ہیں۔ حضرت استاد زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جب عذاب کے فرشتوں کو ان کے دامن میں چھپا ہوا نہیں مل سکتا تو دنیا کے گنڈوں کو، دنیا کے دہشت گردوں کو، دنیا کے ظالموں کو ان کے دامن میں چھپنے والا کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن ایک بات، چونکہ ہمارے ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر ہے اور مایا ناز شاعر، بہت اچھی بات اس نے سمجھائی ہے، اس شاعر کو کہتے ہیں کبیر داس۔ کبیر داس نے ایک فلسفہ بتایا جو میں شعر پڑھ کر نہیں بلکہ اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بتا رہا ہوں۔ کبیر داس کہتے ہیں کہ چکی ہوتی ہے چکی، اپنا اور اپنی اولاد کا، دنیا اور آخرت کا بھلا چاہنا ہے تو ایک ہی کام کرنا، حضور علیہ السلام کے قریب آنا، جس راستے سے آ سکتے ہو، اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے عشق رسول کا راستہ۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، الروح فدا کا فزد ہر کا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ کبیر داس کہتے ہیں چکی ہوتی ہے چکی، چکی کبھی دیکھیے؟ گھروں میں پہلے ہوتی تھی، ابھی نہیں ہوتی گھروں میں، اب باہر ہوتی ہے، لیکن دیکھنا فرق زیادہ نہیں ہے۔ پہلے کی چکی ہاتھ سے چلتی تھی، ابھی کی چکی پاور سے چلتی ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، زیادہ فرق نہیں۔ تو جو چکی ہوتی تھی گھر میں، اس میں اوپر ڈنڈا ہوتا تھا اور دو پارٹ ہوتے تھے، اوپر اور نیچے دو پتھر ہوتے تھے، اوپر ڈنڈا اور بیچ میں ایک لوہے کی سلاخ ہوتی تھی، کیل ہوتی تھی لوہے کی، اسی میں دونوں پتھر پروئے جاتے تھے، اور عورتیں اس میں گول سا ہوتا تھا، اس میں دانے اور اناج ڈالتی تھی اور ایسے چلاتی تھی تو وہ دانے پستے تھے۔ ابھی کیا ہوتا ہے؟ ابھی بھی دو پتھر ہی ہوتے ہیں، ابھی بھی کیل ہی ہوتی ہے بیچ میں، مگر وہ جو ڈنڈا ہے وہ نکال دیا گیا اور وہ پاور سے چلتا ہے، بس فرق اتنا ہی ہے اور کوئی زیادہ فرق نہیں۔ کبھی جا کے غور کرنا، دیکھنا، چکی والے کو بتانا، پوچھنا کہ کیسے چلتی ہے چکی۔ اب وہ دانا ڈالتے ہیں اوپر سے بھی، ہاتھ سے بھی، اور چلاتے ہیں، تو جتنے دانے دونوں پتھروں کے بیچ میں آتے ہیں، وہ دونوں دانے، وہ دونوں پتھروں کے بیچ میں آنے والے سارے دانے پس کر کے آٹا بن جاتے ہیں، وجود کھو دیتے ہیں۔ پھر ان کو کوئی گیہوں بھی نہیں کہتا، باجرہ بھی نہیں کہتا، جوار بھی نہیں کہتا، سب ان کو کیا کہتے ہیں؟ آٹا کہتے ہیں، آٹا۔ ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، آٹا ہوئے مطلب گھاٹا ہوئے، یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کچھ دانے قسمت والے اور تقدیر والے ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ ہوشیار ہوتے ہیں سنیوں کی طرح۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان دانوں کو ڈالا جاتا ہے چکی میں تو وہ پتھروں کے نیچے جانے کی بجائے وہ ہو جاتے ہیں کیل کے قریب، وہ ہو جاتے ہیں کیل کے، وہ جو کیل ہے نا مرکز، اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو پاور کی چکی چلے یا ہاتھ کی چکی چلے، وہ دانے قریب رہنے والے، کیل کے قریب رہنے والے، وہ پتھروں سے پستے نہیں۔ اب کبیر داس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان دونوں یہ چکی کے پتھر ہیں، زمین ایک پتھر اور آسمان دوسرا پتھر، اور یہ انسان، یہ اس کے اناج ہے۔ تو جب اللہ کی یہ چکی چلتی ہے زمین اور آسمان والی، تو کبھی کورونا میں لوگ پستے ہیں، کبھی جنگوں میں لوگ پستے ہیں، کبھی مندی میں لوگ پستے ہیں،
کبھی بلاؤں میں لوگ پستے مصیبتوں میں، لیکن کچھ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں جو کیل کے قریب ہوتے ہیں. اب یہ کیل کیا ہے یہ کبیر داس نے نہیں بتایا، لیکن آپ مجھ سے سنے میں بتا رہا ہوں. ہمارے عقیدے میں وہ چکی کا جو کیل ہے وہ صاحب گنبد خضرا مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ مرکز ہے، وہ محور ہے، وہ بنیاد ہے. اور یہ جو دنیا کی چکی چل رہی ہے اس میں جو کیل اور مرکز ہے مصطفیٰ جان رحمت ہے. تو یہ جو چکی چلتی ہے، جو رسول اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو مصیبتوں سے اور بلاؤں سے محفوظ فرما لیتا. بس حضور کے قریب آنے کی ضرورت ہے. حضور علیہ السلام کے اب حضور علیہ السلام کے قریب کب آؤ گے؟ جب تک کہ داڑیاں مڈانا نہیں چھوڑو گے. داڑیاں مڈانا نہیں چھوڑو گے، توبہ نہیں کرو گے، اس وقت تک کہ حضور کے قریب نہیں آ سکتے. داڑیاں رکھو چہرے پہ، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرو. گھر میں فلموں کا ماحول ہوگا، سیریلوں کا ماحول ہوگا، گانوں کا ماحول ہوگا، گھر کی فریج کے اندر شراب رکھا ہوا ہوگا، حضور علیہ السلام کے قریب نہیں آ سکتے. اگر حضور علیہ السلام کے قریب آنا ہے، گناہ چھوڑیے، دل کو پاک کیجئے، دیکھنا پھر حضور کے جلوے کیسے نمودار ہوں گے. اور آج کی گفتگو کو یاد رکھیں، یہ تو تعارفی گفتگو تھی. انشاءاللہ پھر کل ہم اس کے آگے اسی سے جوڑ کر کے گفتگو کریں گے کہ مسلم جوانوں کی مزید ذمہ داریاں کیا ہے. چونکہ 8 دن مسلسل ہم نے صرف آپ کے لیے رکھے ہیں کہ ہم نے کہیں جانا نہیں، صرف اپنی قوم کو بیدار کرنا ہے. اگر آپ نے بیدار کر لیا، اپنی قوم کو ہم کر لیے، ایک انقلاب آئے گا انشاءاللہ. اور میری نوجوانوں سے گزارش ہے، اپنی روش کو تبدیل کرو، زندگی میں انقلاب پیدا کرو. اور خاص طور پر آج کچھ بات یاد رہے نہ رہے، یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ آپ کو، ہم سب کو نمازی بننا ہے، مسجدوں کو بھرنا ہے. نمازی بنو گے تو خود بخود دین سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اور اگر آپ سب کرتے رہے لیکن نماز کے پابند نہ ہوئے تو یاد رکھنا بڑی مشکل ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو نماز کا پابند ہوگا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز کا معاملہ پرفیکٹ ہوگا تو وہ چھوٹ جائے گا، اور اگر نماز کے معاملے میں کمی ہوگی تو وہ پکڑا جائے گا. اور پھر سارے معاملے کے اندر گزارش ہے کہ نماز کی پابندی بے پناہ ضروری ہے. خود نماز پڑھو، بچوں کو، بچیوں کو نماز کا پابند بناؤ، اپنی بیوی کو نماز کا پابند بناؤ. گھر میں نماز کا ایک ماحول ہونا چاہیے. خود جاؤ مسجد تو اپنے بچوں کو ساتھ میں مسجد لے کر کے جاؤ. مسجدوں کو بھر دو، بالخصوص فجر کی نماز میں ہر مسلمان مسجد میں نظر آئے. دیکھنا کیسے انقلاب آتا ہے، کیسی تبدیلی آتی ہے. اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، زندگی میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی.